مقالہ نمبر 59، مصائب پر صبر اور نعمتوں پر شکر کی اہمیت۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، تمہارا حال دو حالتوں سے خالی نہیں، یا بلا میں مبتلا ہوگے یا نعمتوں سے مستفید ہوگے۔ جب حالت بلا میں ہو تو تم سے صبر کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ تکلف کے ساتھ صبر کرنا ادنا درجہ ہے، اور ہر بلا پر راضی ہو کر صبر کو اختیار کر لینا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد فعل خداوندی پر رضا و موافقت کا درجہ ہے، پھر فنا کا مقام ہے جو صرف ابدال اور عرفاء کو ملتا ہے۔ اگر تم حالت نعمت میں ہو تو تم سے شکر کی توقع کی جاتی ہے۔ شکر زبان و قلب اور اعضاء و جوارح سے ادا ہوتا ہے۔ زبانی شکر کرنا نعمتوں کے اعتراف کے طور پر ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور یہ مخلوق یا نفس یا اپنی قوت و طاقت اور حرکت اور کسب کے باعث نصیب نہیں ہوئیں، اور یہ کہ جس کے ہاتھوں سے وہ نعمت تم تک پہنچی ہے وہ بھی دینے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام تو ظاہری وسیلے، سبب اور ذرائع ہیں۔ نعمتوں کو پیدا کرنے، جاری کرنے اور بانٹنے والا اور ان کے حصول کا ذریعہ تو صرف خداوند کریم ہے، اس لیے شکر کا مستحق تو وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ جس طرح تحائف لانے والے غلام کے بجائے تحفے بھیجنے والے آقا کی طرف نظر جاتی ہے، جو لوگ آقا کے بجائے غلام کو تحائف و نعم عطا کرنے والا خیال کرتے ہیں، ان کے متعلق خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ دنیا کی ظاہری حیات کو دیکھتے ہوں اور آخرت کو بھول چکے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ظاہر اور وسیلے کی طرف متوجہ رہے، وہ چیز کے اصل اور اس کی حقیقت و معرفت تک نہیں پہنچتے۔ ایسے لوگ جاہل، احمق اور عقل سے کورے ہوتے ہیں، کیونکہ صاحب عقل و فہم تو وہی ہے جو ہر کام کے انجام پر نظر رکھے۔ قلب سے شکر گزاری یہ ہے کہ بندے کا محکم اور مضبوط عقیدہ ہو کہ تمام نعمتیں اور ظاہر و باطن کی سب منفعتیں، لذتیں اور خواہشیں اور تمام حرکات و سکنات اللہ تعالی عز و جل ہی کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ اور اپنی زبان سے شکر کا اقرار کرنا دل کی شکر گزاری کی تعبیر و ترجمانی ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، تمہارے پاس جو شے ہے وہ اللہ تعالی ہی کی نعمت ہے۔ پھر فرمایا، اللہ نے تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احاطہ و شمار تمہارے لیے ممکن نہیں۔ ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والا خدا تعالی کے سوا کوئی نہیں۔ اعضاء سے شکر کرنا یہ ہے کہ ان کی ہر حرکت اور استعمال صرف اطاعت خداوندی میں ہو، اور خدا کے سوا کسی مخلوق کی اطاعت میں انہیں استعمال نہ کرے۔ مخلوق کی کوئی ایسی بات نہ مانی جائے جس میں خدا کے احکام سے گریز اور نافرمانی کا شائبہ ہو۔ نفس، اس کی خواہشات، تمام ارادوں، آرزوؤں اور تمناؤں اور پوری مخلوق کے سلسلے میں یہی حکم ہے۔
چنانچہ اطاعت خداوندی کو اصل اور قابل اتباع اور امام بنانا اور اس کے علاوہ ہر چیز کو فرع اور تابع اور پیرو سمجھنا چاہیے۔ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو تمہارا شمار راہ راست سے ہٹے ہوئے ظالموں، غیر اللہ کا حکم ماننے والوں اور صالحین کی راہ پر نہ چلنے والوں میں نہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جو لوگ خدا کی نازل کردہ چیز کے ساتھ حکم نہ کریں وہ کافر ہیں۔ دوسری آیت میں ہے، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، یہ لوگ فاسق ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ دنیا میں تو انسان کے لیے ایک لمحے کی گرمی اور چھوٹی سی چنگاری کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے، پھر حاویہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے پر کیسے صبر ہو سکے گا؟ اس لیے خبردار اور متوجہ ہو جاؤ، جہنمی بن جانے سے بچو۔ بلا اور نعمت دونوں حالتوں میں حقیقت اور ان کی شرائط کو یاد رکھو، اس لیے کہ تمام عمر میں کبھی بلا کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی نعمت کی۔ ہر حال میں صبر اور شکر کے بغیر حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر بلا کی حالت ہو تو کبھی مخلوق میں سے کسی کی طرف شکایت نہ لے جاؤ اور اپنی بے قراری کا اظہار کرو اور اپنے پروردگار پر اور اس کی حکمت پر تہمت نہ لگاؤ، اور اس بلا میں پوشیدہ حکم و مصلحت میں جو دنیا و آخرت میں تمہارے لیے منتخب کی گئی ہے کسی طرح کا شک نہ کرو، اور نہ بلا سے بچنے کے لیے مخلوق کی طرف رخ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا یہ عمل شرک ٹھہرے گا۔ خدا کی ملک میں اس کے سوا کوئی کسی شے کا مالک نہیں ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ اٹھانے لانے والا ہے، نہ بیمار کرنے، بلا نازل کرنے، صحت دینے اور اچھا کرنے والا ہے۔ فعل خداوندی میں ظاہری و باطنی طور پر مخلوق کے ساتھ مشغول نہ ہونا، کیونکہ مخلوق تمہیں کسی چیز میں بھی خدا سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ لہذا صبر و رضا اور موافقت و فنا کو اپنے لیے لازمی سمجھو۔ اگر تمہیں ان سے محروم کر دیا گیا تو خدا تعالی کی مدد طلب کرو، اسی سے فریاد کرو اور اپنے معاصی کا اعتراف کرتے ہوئے بدقسمتی پر گریاں رہو۔ خدا کی توحید اور اس کی نعمتوں کا اعتراف و اعلان کرو، شرک کی ہر صورت سے بچو اور رضائے الہی اور موافقت حق کی خواہش کرو، حتیٰ کہ نوشتہ تقدیر اپنے وقت کو پہنچے اور مصائب و آلام ختم کر دیے جائیں اور تمہیں نعمت و سرور و فرحت حاصل ہو جائے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ تاریکی شب کے بعد دن کی روشنی اور سردی کے موسم کے بعد موسم بہاراں کی آمد کی طرح بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہر چیز کی ضد، غایت، انتہا اور مدت ہوتی ہے، چنانچہ رفع بلا کے لیے صبر کنجی ہے اور خیر و خوبی اس کی ابتدا و انتہا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جس طرح جسم میں سر کا مقام ہے اسی طرح ایمان میں صبر کا درجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، صبر ہی پورا ایمان ہے۔
کبھی شکر کا اظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے جو تمہاری قسمت میں ہیں۔ مقام فنا حاصل ہونے پر شکر گزاری یہ ہے کہ اس مقام سے استفادہ کرتے ہوئے تمام خواہشات کو ختم کر دو اور شرعی حدود کی حفاظت و نگہداشت میں ہمہ وقت مشغول رہو۔ یہ ابدال کا انتہائی مقام ہے، چنانچہ جو راہ تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے راہ راست کا رہرو بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں راہ راست کا رہرو بنائے گا۔